رفیقان گرامی، ہم سب اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے زمانے سے اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہم لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ رسول پاک کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور آقا کائنات کے صحابی بھی، کہتے ہیں جب ہم لوگ حدیثوں کا نام سنتے تو ہمارے کان ادھر متوجہ ہو جاتے، لیکن جب سے لوگوں نے اونچے نیچے ہر راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، بہائی ہاتھ ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کر کے حدیثیں سنتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے تو بات سنتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہیں ہے تو اس کی طرف سر نہیں اٹھاتے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک صحابی کی بات مانیں یا بات کے کسی وہابی کی۔ رفیقان ملت، میں صاف سیدھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے اور رسول اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی بنائے، جس کو چاہے فقیر، جس کو چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے وہ رعایا بناوے، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رب قدیر وہ ہے جو تمام کمالات کا جامع اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ کمالات کی جامعیت کے اندر یہ سارے تصرفات و اختیارات، علمی کمالات، قوت بصر، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت وغیرہ سب کچھ داخل ہے، اور عیب سے پاک ہونے میں ہر چیز جو کہ عقلاً عیب مانی جاتی ہے اس سے اللہ پاک ہے، ایسا پاک کہ اس کی بارگاہ میں اس کا گزر محال ہے۔ اس لیے جیسے آدمی اپنے لیے چوری چماری کو عیب سمجھتا ہے، اور جس طرح سے اپنے آپ کو جھوٹا کہنا اپنا عیب سمجھتا ہے کہ کوئی میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگائے، اس سے زیادہ رب قدیر کو ہم پاک مانتے ہیں عیب۔ مگر یہ عقیدے کا کمال دیکھو کہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو بندے کی قوت بڑھ جائے گی اور اللہ کی گھٹ جائے گی، معاذ اللہ۔ اگر دلیل کا یہی انداز رہا تو بندہ چوری کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے چوری ناممکن ہو جائے تو بندے کی قوت بڑھ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سن لو کہ عیب ہے، اور اس عیب کا گزر رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں۔ جو لوگ اسماعیل دہلوی کو اپنا مقتدا پیشوا مانتے ہیں، ذرا اپنا چہرہ ہمارے سامنے لا کر کے نمائش تو کرائیں کہ جن کا خدا معاذ اللہ ایسا کہ جھوٹ بول سکے، یہ ایک عیب ہے، عیب۔ اور اسی طرح ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اللہ کے لیے ایک اور عیب تقویت الایمان میں لکھ ڈالا
کہتے ہیں یہ شان تو اللہ ہی کی ہے، جب چاہیں غیب کا علم حاصل کر لیں۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تو آپ ہی کی قوت ہے کہ جب چاہیں آپ کسی کو دھکا دے دیں یا کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیں، یہ اسی وقت تو کہا جائے گا جبکہ آپ نے نہ کسی کو دھکا دیا ہو اور نہ اٹھایا ہو۔ جب چاہیں آپ یہ کام کر لیں تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہے غیب کا علم حاصل کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ابھی غیب کا علم نہیں ہے، جب چاہیں گے معلوم کر لیں۔ ہم اللہ کے لیے تمام کمالات جامعیت مانتے ہیں کہ وہ ہر شے کا، ذرے ذرے کا، موجودات کا، مخلوقات کا، معلومات کا، محالات کا، سب کا علم رکھتا ہے رب العالمین۔ خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے، کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب کو وہ جانتا ہے اور ہر شہادت یعنی حاضر چیز کو ہی جانتا ہے۔ اب ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں کچھ فرق ملا آپ کو؟ بس اللہ کی جلالت شان کا منافقانہ خطبہ پڑھنے والے آج اپنے چہرے کو کھول کے باہر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کھول لگا لینے سے خوبصورت نہیں ہو جاتا، جب اصل چہرہ سامنے آئے گا تب